انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا وفی الآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا و آخر میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جو اس کی گواہی دیتے، جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان عظیم لگایا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ اپنے اس بہتان لگانے میں سچے تھے تو وہ چار گواہ کیوں نہ لائے۔ فرمایا بے شک وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹ ہونا مراد ہے، اور اگر پھر بالفرض وہ گواہ لے بھی آتے تو ظاہراً جھوٹے نہ رہتے، اگرچہ در حقیقت پھر بھی جو ہے وہ جھوٹے ہوتے۔ اس آیت میں بہتان لگانے والوں سے مزید فرمایا کہ اگر وہ دنیا و آخرت میں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جس میں سے توبہ کے لیے مہلت بھی دینا ہے اور آخرت میں عفو و درگزر بھی کرنا ہے، تو فرمایا جس بہتان کے اندر تم پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کا تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ عذاب عظیم کیوں نہ پہنچا؟ فرمایا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر گناہ گار بندے کو مہلت دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا آخرت کے اندر اللہ رب العالمین جہاں جبار و قہار ہے وہاں پر غفور و رحیم بھی ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، فرمایا اگر یہ تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں دنیا کے اندر بھی ضرور اس کا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ تو جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تو تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب اس وقت پہنچ جاتا جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے۔ یعنی ایک نے کہا کہ ام المؤمنین پر جو بہتان لگایا گیا، فرمایا کہ جب تم یہ بہتان سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور فرمایا کہ تم اس معاملے کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اپنے نبی کی بیوی پر تہمت لگا کر فرمایا تو اس معاملے کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تمہارا معاملہ عظیم تھا، یہ جرم عظیم تھا کہ تم نے اپنے نبی کی بیوی پر جو ہے وہ تہمت لگا دی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام سے بھی گناہ اور معصیت صادر ہوئی، مگر یہ پاک ہستیاں اس پر قائم نہ رہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان عادل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ ہم نے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو فرمایا یہ بعض باتیں جو صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی آئیں، تو ان بابرکت ہستیوں نے، نفوس قدسیہ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع آیا، تو فرمایا اللہ نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اور یہ بابرکت ہستیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئیں۔ اور دوسرا یہاں پر ہمارا اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو مشاجرات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگ و جدال ہوئی، بالخصوص جو مولا علی شیر خدا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان بابرکت ہستیوں اور دیگر صحابہ کرام جیسے حضرت عائشہ صدیقہ اور مولا علی اور دیگر بابرکت ہستیوں کے درمیان جو جنگ جدال ہوئی، جو ان کے آپس کے اندر واقعات ہوئے، تو اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ سکوت اختیار کرے، کہ کسی ایک بھی صحابی کی سائڈ لے کر وہ دوسرے ایک صحابی کی سائڈ لے کر دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ ہمارے نزدیک تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، جنتی ہیں، ہم کسی ایک بھی صحابی رسول کی بے ادبی اور گستاخی کو روان نہیں سمجھتے، اور ہم گستاخی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں،
اور ان کے مابین جو آپس کے اندر مشاجرات ہوئے وہ ان کا رب جانے اور یہ صحابہ کرام بابرکت ہستیاں جانے. چونکہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمیں حسن ظن اور اچھا ظن رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں اچھا ہی ظن رکھیں گے. ان کے جو مشاجرات ہوئے وہ اللہ و رسول کے حوالے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.